السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رک جاؤ علی، آج پہلے میرا مطالبہ پورا کرو۔ تمہیں جو چاہیے تھا وہ مل گیا۔ میں نے تمہاری ڈیمانڈ پوری کر دی، اب تم میری ڈیمانڈ پوری کرو۔ رابیل کی پکار پر ولی کے قدم پتھر کے ہوئے۔ وہ بے یقینی سے رابیل کی جانب دیکھنے لگا، یعنی اس کی ساری محنت، ساری جدوجہد، بے انتہا عزت، محبت اور مان سب مٹی میں مل گیا۔ اتنا کچھ کر لینے کے باوجود بھی وہ رابیل کو اپنے ساتھ رہنے پر مجبور نہیں کر سکا۔ رابیل آج بھی روز اول کی طرح اپنے فیصلے پر ڈٹی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سرد تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ کسی بھی رشتے سے کمزور نہیں پڑی، یہاں تک کہ وہ معصوم سی جان بھی اس کے پیروں کی زنجیر نہیں بن سکا جسے اس نے خود جنم دیا تھا۔ ولی کی آنکھوں کے کنارے گیلے ہوئے۔ اتنے وقت سے رابیل کی خاموشی سے اسے لگا کہ وہ کامیاب ہو چکا ہے۔ اس نے رابیل کے دل میں اپنی جگہ بنا لی ہے۔ وہ تو رابیل کے ساتھ لگائی گئی شرط بھی بھول گیا تھا، مگر آج وہ اپنا پرانا مطالبہ لے کر ولی کے سامنے آ گئی۔ رابیل، تم ایسا کیسے؟ کیا تم اب بھی مجھ سے وصی کے آ جانے سے بھی تم اپنی بات پر قائم ہو؟ ولی کے ادھورے مگر با مطلب جملوں سے رابیل کو سمجھ آ گئی کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے، اور اسی بات پر رابیل کا دماغ گھوما۔ اچھا، اب سمجھی میں، یہ سارا ڈرامہ کیوں کیا تم نے؟ تمہیں لگ رہا تھا بچہ پیدا کرنے تک میں تمہارے ساتھ رہوں گا اور تم میرا خیال رکھ کر مجھ پر اپنی عنایات کی بارش کر کے مجھے اپنا گرویدہ بنا لو گی، اور پھر بچے کی پیدائش سے میں پگھل جاؤں گی اور اپنا فیصلہ بدل دوں گی۔ یہی نا بھول ہے تمہاری؟ ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ تم قیامت تک بھی میرے قدموں میں بیٹھے رہو، تب بھی میرا دل نہیں جیت سکتے۔ رہی بات بچے کی، تو مجھے بچوں میں کوئی دلچسپی نہیں۔ اب سیدھی شرافت سے وقت ضائع کیے بغیر تم مجھے طلاق دو، ورنہ میں بنا طلاق کے یہاں سے چلی جاؤں گی۔ پھر دیتے رہنا لوگوں کو جواب کہ کہاں ہے تمہاری بیوی اور کس کے ساتھ رہ رہی ہے۔ رابیل کے منہ سے نکلنے والے الفاظ سنگلاخ پتھروں کی طرح ولی کو لگے تھے۔ وہ ضبط کی انتہاؤں پر تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں اور پورے وجود پر کپ کپی تاری تھی۔ اپنے آپ پر بامشکل قابو پاتے ہوئے ولی نے رابیل کا ہاتھ تھامنا چاہا، جسے رابیل نے بہت بے دردی سے پرے جھٹک دیا۔ اس کے عمل سے ولی کو بہت تکلیف ہوئی تھی، مگر اس نے ہمت نہیں ہاری اور بھیگے لہجے میں رابیل سے کہنے لگا، پلیز ایسا مت کرو رابیل، میری محبت میں کہاں کمی رہ گئی ہے جو تم میرے ساتھ رہنا گوارا نہیں کر رہی؟ اپنے بچے کی خاطر رک جاؤ۔ مجھے بتاؤ کیسی زندگی چاہیے تمہیں، میں تمہیں ویسی زندگی دوں گا۔ وعدہ کرتا ہوں تمہیں الگ گھر میں رہنا ہے، میں تمہیں الگ گھر میں رکھوں گا۔ میرے گھر والوں میں سے کوئی بھی تمہیں اپنی شکل تک نہیں دکھائے گا۔ بس ایک بار میری بات مان لو، میں تمہارے لیے وہ سب کچھ کرنے کو تیار ہوں جو تم چاہتی ہو۔ ولی اب رو دینے کو تھا، مگر اسے کیا معلوم رابیل کو ولی ہی نہیں چاہیے تھا، اور جب رابیل نے دیکھا ولی اسے روکنا چاہتا ہے تو رابیل زخمی سا مسکرائی۔ یعنی تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تمہارے نکاح میں ہوتے ہوئے تمہاری بیوی کسی اور مرد کے ساتھ؟ رابیل کے چہرے پر پڑنے والے ولی کے زوردار تھپڑ نے اس کی بات ادھوری چھوڑی۔ اپنے منہ پر ہاتھ رکھے وہ لڑکھڑا کر گری تو ولی کو پچھتاوا ہونے لگا۔ اسے رابیل پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ رابیل نفرت کی آگ میں جلنے لگی۔ دیکھا آ گئے نا تم بھی اپنی اوقات پر، دکھا دیا تم نے کہ تم بھی اسی شخص کا خون ہو، ایک ہی نسل سے تعلق ہے
تم لوگوں کا کبھی نہ کبھی عورتوں کو اپنی مردانگی دکھاتے ہو۔ کیا کہا تھا تم نے؟ کچھ بھی ہو جائے کچھ بھی، تم عورت پر ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے۔ آج کیا کیا تم نے؟ تم مجھے باندھ کر رکھنا چاہتے ہو اور مجھ پر ہاتھ بھی اٹھایا۔ اب تو میں ایک لمحہ بھی یہاں پر نہیں رکوں گی، اور اگر تم نے مجھے دوبارہ روکنے کی کوشش کی تو میں اپنی جان لے لوں گی۔ نفرت ہے مجھے تم لوگوں سے، ربیل چیختے ہوئے بولی۔ اتنی صبح اس کی چیخو پکار سن کر سب گھر والے گھبرا کر باہر نکلے۔ ولی زخمی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، میں ولی احمد خان باقائمی ہوش و حواس میں رابیل علی خان تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، جاؤ تم آزاد ہو۔ یہ کہہ کر ولی تیز قدموں سے گھر سے باہر نکل گیا، جبکہ اس کے الفاظ سن کر سب پر سکتہ طاری ہوا۔ ولی نے اسے کیوں طلاق دی؟ 15 دن پہلے تو ان کا بیٹا پیدا ہوا تھا، اور ولی کتنا خوش تھا اپنے بچے کی پیدائش پر، تو پھر آج طلاق کی نوبت کیسے آئی؟ طلاق کے الفاظ سن کر ایک لمحے کو رابیل کے قدم لڑکھڑائے، مگر اگلے ہی پل وہ کمرے سے اپنا بیگ اٹھائے گھر سے جانے لگی، یعنی وہ اپنا سامان پہلے سے پیک کر چکی تھی۔ رخسانہ بیگم نے آگے بڑھ کر رابیل کو روکا، رابیل ولی نے طلاق کیوں دی، اور تم اپنے بچے کو چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہو؟ دل نہیں کانپ رہا تمہارا؟ تائی کی بات پر رابیل اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے کھردرے لہجے میں بولی، کیونکہ مجھے چاہیے تھی طلاق ولی سے، اس لیے اور نہیں ہے مجھے بچے میں کوئی دلچسپی۔ ولی کو شوق تھا اس وجود کو دنیا میں لانے کا، میں تو پہلے روز سے نہیں چاہتی تھی وہ پیدا ہو۔ اگر وہ میری بات کو سن لیتا تو یہ نوبت ہی نہ آتی۔ ربیل کی بات سن کر تائی کا منہ کھل گیا، اور ربیل گھر کا دروازہ پار کر گئی۔ جانے سے پہلے ایک بار بھی اس نے مڑ کر انابیہ کی جانب نہیں دیکھا، جو منہ پر ہاتھ رکھے اپنی چیخوں کا گلا گھونٹ رہی تھی۔ خوف سے جس کا رنگ ہلدی کی طرح زرد پڑ رہا تھا، اپنی ضد اور انا میں رابیل نے اپنے سے جڑے ہر اس رشتے کو شدید تکلیف پہنچائی جنہوں نے اس سے بے تحاشا محبت کی تھی۔ گاڑی میں بیٹھا ولی بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رویا۔ وہ مرد تھا مضبوط اعصاب کا مالک، کبھی نہ ٹوٹنے والا، مگر آج بری طرح ٹوٹ کر بکھرا رابیل نے اس سے جینے کی تمنا ہی چھین لی۔ ولی کو اپنے وجود سے نفرت ہونے لگی۔ کیا فائدہ اس کا کہ وہ ایک عورت کا دل نہ جیت سکا، اور اس کی مردانگی پر جو اس کے بچے کی ماں بننے کے بعد بھی رابیل نے اس کے وجود کو اور اس سے جڑے ہر رشتے کو قبول نہیں کیا تھا۔ شدت غم سے ولی کا دل پھٹنے کو تھا، مگر اسے مضبوط بننا تھا اپنے بیٹے کے لیے، جس کو اس دنیا میں لانے کے لیے اس نے بہت محنت کی، جدوجہد کی۔ چھوٹی بہن کو میسج کیا، 2 دن کے لیے اپنے دوست منصور کی طرف جا رہا ہوں، واپس آ جاؤں گا، امی سے کہنا پریشان نہ ہوں، اور پھر منصور کی طرف چل پڑا۔ بھائی کا میسج دیکھ کر حیا کا دل 1000 ٹکڑوں میں تبدیل ہوا۔ اپنے بھائی کی کیفیت کو اچھی طرح سے جان گئی۔ وہ اس وقت بہت کرب سے گزر رہے ہوں گے۔ ربیل سے ان کی محبت دیوانگی سب نے دیکھی تھی، سب نے محسوس کیا تھا۔ ربیل ولی کے لیے کتنی قیمتی اور خاص ہے، نہ جانے کیوں یہ سب ربیل کو دکھائی نہیں دیا۔ حیا نے لرزتے لہجے میں بھائی کا میسج ماں کو سنایا تو رخسانہ بیگم ہچکیوں سے رونے لگیں۔ ولی بہت اذیت میں ہوگا، پرسوں اس نے اپنے بیٹے کے لیے فنکشن رکھا تھا، آج پورے خاندان کو مدعو کرنا تھا، اب یہ 2 دن اس کے لیے تکلیف دہ تھے۔ وہ با آواز بلند روتے ہوئے
رابیل کو بد دعائیں دینے لگیں۔ تبھی ان کی نظر انابیہ پر پڑی تو آنسوؤں کی جگہ شدید غصے نے لی۔ وہ غصے سے پھنکارتی ہوئی انابیہ پر جھپٹی۔ کھڑی تماشا کیا دیکھ رہی ہو ذلیل لڑکی، تمہیں تمہاری حرافہ بہن نے میرے بیٹے کا دل دکھایا، اور تم بھی تو اپنی بہنوں کی طرح ہو، ناپاک بے حیا۔ مجھے پتا ہے تم بھی یہی کرو گی، کیونکہ تم بہنوں کی رگوں میں حرافہ کا خون دوڑ رہا ہے، اس غلیظ عورت کی اولاد ہو۔ یہی کرنا تھا، بلکہ میں تو کہتی ہوں ابھی نکلو، بار بار یہ تماشا جھیلنے کی ہمت نہیں ہے۔ اگر میں نکل جاؤں اس گھر سے کوئی جگہ نہیں ہے تمہاری اس گھر میں۔ رخسانہ بیگم پر جنون سوار ہو گیا۔ انابیہ کو بری طرح مارتے ہوئے وہ گھر سے باہر نکالنے لگی، اور انابیہ چیختے ہوئے ان کی منتیں کر رہی تھی، تائی خدا کا واسطہ ہے مجھے یہاں سے مت نکالیں، میں کہاں جاؤں گی؟ آپ بے شک مجھے اپنے گھر کی نوکرانی بنا لیں، مگر مجھے گھر سے مت نکالیں۔ اللہ کی قسم کبھی آپ لوگوں کا دل نہیں دکھاؤں گی، پلیز میرا یقین کریں۔ تایا ابو آپ کچھ بولتے کیوں نہیں؟ پلیز تائی کو روکیں، میں ان کی طرح نہیں ہوں، میں ایسا کچھ نہیں کروں گی۔ انابیہ کی آہو بکا پر احمد خان جیسے ہوش میں آئے، آگے بڑھ کر انابیہ کو رخسانے کے چنگل سے چھڑایا اور کہنے لگے، میرے ساتھ چلو رخسانہ، اس کا بندوبست میں خود کر لوں گا، تم اندر چلو۔ دیکھو وسیع رو رہا ہے، اس ننھی جان کا سوچو۔ شوہر کی بات پر رخسانہ بے دم ہو گئیں اور روتے ہوئے اندر کی جانب بڑھیں، تو باقی سب بھی اندر چلے گئے۔ کسی نے انابیہ کو اپنے ساتھ اندر لے جانے کی کوشش نہیں کی، اس کے ساتھ یہی ہونا تھا۔ انابیہ کو اس بات کا اندازہ تھا، کاش رابیل آپی، کاش آپ نے میرے بارے میں کچھ سوچا ہوتا، مگر آپ دونوں خود غرض نکلیں، دونوں نے صرف اپنا سوچا۔ آپ کی وجہ سے آج ہماری ماں کو ایک بار پھر غلیظ لقب سے نوازا گیا، میں آپ لوگوں کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ انابیہ درد کی انتہاؤں پر تھی، جب اپنے پاس کسی کی موجودگی محسوس کر کے اس نے سر اٹھایا تو تقی کو اپنی طرف زہریلی نگاہوں سے دیکھتا پا کر سہم گئی۔ لگتا ہے سچ میں تمہارا بھی بھاگنے کا موڈ ہے۔ تبھی گیٹ کے پاس بیٹھی اپنے کسی سوتے کا انتظار کر رہی ہو، بے فکر رہو، تمہیں کوئی نہیں روکے گا۔ تقی کے زہریلے الفاظ سے انابیہ کا دل ٹوٹا، اسے سانس لینا محال ہو گیا، مگر وہ تقی سے گلہ نہیں کر سکتی تھی، اس کا قصور نہیں تھا۔ جو کچھ اس کی بہن کر گئی تھی اس کے بعد سب کا نفرت کرنا بنتا تھا۔ انابیہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس روز کے بعد سے انابیہ نے اپنی ذات کو کمرے تک محدود کر لیا اور خاموشی سے اپنے تایا کے فیصلے کا انتظار کرنے لگی۔ تایا جو بھی فیصلہ کریں انابیہ اسے دل سے قبول کرے گی، کچھ بھی کر کے اسے اپنی بہنوں کی ذات سے ملنے والی تکلیف کم کرنی تھی، مگر اس کے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا جب کچھ دن بعد تائی دوبارہ اس کے پاس آئی اور کہا، شام تک اپنا بوریا بستر سمیٹو اور یہاں سے دفع ہو جاؤ، سوچنا بھی مت تمہیں یہاں رکھ کر تمہاری شادی کریں گے، تمہارا کیا بھروسہ تم بھی ایسے ہی بھاگ جاؤ اور پھر ساری خاک ہمارے سروں پر پڑے۔ تمہارے تایا کا دماغ خراب ہے جو تمہاری شادی کا سوچ کر بدنامی مول لینا چاہتے ہیں، مگر میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ تمہاری وجہ سے میرا بیٹا کمرے سے باہر نہیں نکلتا۔ تائے کی دھمکی پر انابیہ تڑپ کر رہ گئی اور ولی کی موجودگی کا سن کر ہمت کر کے کمرے سے نکلی۔ سب گھر والوں کی نظر سے چھپ کر رابیل کے کمرے میں گئی۔ حسب توقع ولی کمرے میں
اپنے بیٹے کے پاس بیٹھا تھا۔ آفس سے آنے کے بعد سارا وقت اپنے بیٹے کو دیتا تھا۔ انابیہ کو اپنے کمرے میں دیکھ کر اس کے چہرے پر ناگواری دھر آئی۔ یہاں کیوں آئی ہو؟ کیا چاہیے؟ ولی کے اجنبی لہجے پر انابیہ کا دل دکھا۔ یہ وہی ولی بھائی تھے جو انابیہ کے لاڈ اٹھاتے تھے اور انابیہ بنا سوچے ان سے فرمائشیں کرتی تھی۔ دل ایک بار پھر رابیل سے خفا ہوا۔ وہ ہکلاتے ہوئے بولی، ولی بھائی، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، حالات چاہیے جیسے بھی ہوں آپ مجھ پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ میں جانتی ہوں آپ کا دل دکھایا، مگر اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ پلیز تائی کو روکیں، مجھے یہاں سے کہیں نہیں جانا۔ میں وعدہ کرتی ہوں کبھی بھی آپ لوگوں کی عزت پر حرف نہیں آنے دوں گی۔ میرا کسی لڑکے کے ساتھ کوئی چکر ہرگز نہیں ہے۔ میرا آپ لوگوں کے علاوہ کوئی نہیں۔ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، پلیز مجھے تنہا مت کریں۔ مجھے تو میری بہنوں نے چھوڑ دیا، آپ لوگ بھی اگر مجھ سے منہ موڑ لیں گے تو میں کیا کروں گی؟ کہاں جاؤں گی؟ اس دنیا میں کہاں دھکے کھاتی پھروں گی؟ مجھے باہر کی دنیا سے خوب ڈر لگتا ہے، میں مر جاؤں گی۔ انابیہ ولی کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے رو پڑی۔ ولی جو انابیہ سے نفرت کرنے لگا تھا، اس کی باتوں پر ولی کا جو دل تھا پتھر کا بنا ہوا وہ موم ہو گیا۔ واقعی انابیہ بے قصور تھی، اس سب میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا، بلکہ قصور تو شاید رابیل کا بھی نہیں تھا۔ اب انابیہ کو نہ کردہ گناہ کی سزا نہیں دینی چاہیے۔ انابیہ کے جڑے ہاتھ، آنسوؤں سے تر چہرہ اور لرزتا وجود دیکھتا ولی سوچ میں ڈوب گیا۔ وہ جانتا تھا اگر وہ اپنی ماں کو روکتا تو بھی اس کی ماں نہیں رکے گی، اور جب بھی موقع ملا وہ انابیہ کو گھر سے نکالیں گی۔ میں کیسے یقین کروں تم اپنی بہنوں کی طرح نہیں کرو گی؟ ولی کی بے یقینی والی بات پر انابیہ تڑپ کر بولی، چاہے جو قسم اٹھوا لو، میں تیار ہوں۔ آپ مجھے کمرے میں بند کر دیں، میں پڑی رہوں گی، اف تک نہیں کروں گی۔ میں قسم کھاتی ہوں میں گھر سے باہر کبھی بھی قدم نہیں نکالوں گی۔ میرا باہر کی دنیا سے کوئی رابطہ نہیں ہے اور نہ کبھی ہوگا۔ بس پلیز مجھے گھر سے مت نکالیں، پلیز تائی کو روک لیں۔ میں آپ کا احسان ساری زندگی نہیں بھولوں گی۔ انابیہ کی بات پر ولی بولا، ٹھیک ہے، جاؤ، کوئی تمہیں گھر سے نہیں نکالے گا، اور ہاں، اپنے الفاظ تم یاد رکھنا، جو میں چاہوں گا تم بس وہی کرو گی، میری کسی بات سے انکار مت کرنا۔ ولی کی بات پر انابیہ نے تیزی سے اپنا سر ہلایا اور آنسو صاف کرتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ انابیہ کو یقین ہو گیا اب تائی اسے گھر سے نہیں نکال لیں گی۔ اس گھر میں رکنے کے لیے اس نے اپنے آپ کو بہت گرا لیا تھا، اور یہ سب اس کی بہنوں کی وجہ سے ہوا۔ انابیہ کو اپنی بہنوں سے نفرت ہوئی۔ وہ سہم انداز سے شام کا انتظار کر رہی تھی۔ تائی نے اسے شام تک کا وقت دیا تھا۔ شام سے رات ہو گئی، کوئی اسے گھر سے نکالنے نہیں آیا تو انابیہ نے سکھ کا سانس لیا، مگر اگلے روز اس کے سر پر آسمان آ گرا جب تائی امی نے آ کر اسے بہت مارا، مگر اس مار سے زیادہ ان کے الفاظ نے انابیہ کو شاکڈ کیا تھا۔ کون سا سحر پھونکا ہے تم آوارہ لڑکیوں نے؟ میرے بیٹے پر ایک سر میں خاک ڈال کر گئی تو دوسری نے اپنانے کی ضد کر لی۔ مر کیوں نہیں گئی تم اپنی ماں کے ساتھ؟ پچھتا رہی ہوں میں۔ تم لڑکیوں کو اپنے گھر پناہ دے کر اسے مار مار کر جب تائی تھک گئیں تو پاؤں سے ٹھوکر رسید کر دی، کمرے سے باہر نکل گئیں۔ جب انابیہ کا وجود سن ہو چکا تھا تو اسے گھر میں روکنے کے لیے ولی بھائی نے اس سے شادی کی بات کی تھی۔ وہ حیران تھی، مگر وہ کچھ بھی نہیں بولی۔ وہ کچھ بولنے کی پوزیشن میں بھی نہیں تھی۔
اور پھر چند دن بعد سادگی سے انابیہ کا نکاح ولی سے ہو گیا۔ نکاح خاں کے جاتے ہی ولی نے سب گھر والوں کی موجودگی میں انابیہ سے کہا، لو میں نے تم پر احسان کر دیا، اب تم اس گھر سے کہیں نہیں جاؤ گی، اس گھر میں رہ کر میرے بیٹے کو پالو گی، جاب کے ساتھ میں اسے نہیں سنبھال سکتا، اس لیے یہ ذمہ داری تمہیں سونپ رہا ہوں، اور یاد رکھنا اس گھر سے بھاگنے کی بھول کبھی مت کرنا، ورنہ تمہارا وہ حشر کروں گا تم ساری زندگی یاد رکھو گی۔ تم رابیل نہیں ہو جسے میں نے آسانی سے جانے دیا، اب تمہیں اپنی زندگی کی آخری سانس تک اسی گھر میں رہنا ہے اور مجھے شکایت کا موقع مت دینا۔ اب جاؤ کمرے میں، وسیع اکیلا ہے، آج کے بعد اسے اکیلا مت کرنا۔ ولی کی بات پر سر ہلا کر انابیہ ولی کے کمرے میں پہنچ گئی۔ اس کا وجود بے جان ہو رہا تھا۔ اس شادی کو لے کر اس کے دل میں کوئی بھی خوش فہمی نہیں تھی۔ وہ اچھی طرح سے جانتی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا، اور یہ ذلت اس نے خود مول لی تھی۔ اب بھی اسے کوئی پچھتاوا نہیں تھا۔ وہ گھر کی چار دیواری میں محفوظ تھی، اس کے لیے اتنا کافی تھا۔ وہ اپنی بہنوں کی طرح بے باک نہیں تھی، بلکہ اپنی ماں کی طرح ڈرپوک تھی۔ اسی ڈر کی وجہ سے اس کی ماں نے ذلت بھری زندگی گلے لگائی، اور اب وہی سب انابیہ نے کیا۔ اسے اپنی ماں رباب یاد آنے لگی، جس کا صرف یہ قصور تھا کہ وہ عزت کی زندگی چاہتی تھی۔ اس کا ستیلا باپ انہیں کوٹھے پر بیچنا چاہتا تھا، اور اپنی عزت بچانے کے لیے انہوں نے علی خان سے منت کی کہ وہ اس سے نکاح کر لے، جو اس کے بے پناہ حسن سے متاثر ہو چکا تھا۔ رباب کی گزارش سن کر علی خان نے فوراً اس سے نکاح کر لیا، مگر یہ بات علی کے گھر والوں سے برداشت نہیں ہوئی۔ انہوں نے علی کی بیوی سمیت گھر سے نکال دیا، اور جب امیرانہ زندگی چھوڑ کر قسم پریسی کی زندگی گزارنی پڑی تو علی کو اپنی حسین بیوی رباب سے نفرت ہو گئی، اور پھر 3 بیٹیوں کی پیدائش نے اس کی نفرت میں مزید تر مزید اضافہ کیا۔ وہ برملا باپ کو غلیظ گالیوں سے نوازتا، مارتا پیٹتا اور تشدد کرتا تھا، مگر رباب اف تک نہ کرتی۔ وہ ہر ظلم کو سہنے کو تیار تھی، کیونکہ اس شخص نے اسے عزت کی زندگی دی تھی۔ اس شخص کی وجہ سے وہ کوٹھے کی زینت نہیں بنی، مگر یہ نفرت اس کی بیٹیاں نازنین اور رابیل نہیں سہ سکیں۔ انہیں باپ کا پیار کبھی نہیں ملا تھا، بلکہ وہ اپنی بیٹیوں سے نفرت کرتا اور انہیں مارتا تھا۔ اسے اپنے گھر والے یاد آتے تھے، اور تب ہی باپ کے رویے اس کی نفرت سے تنگ آ کر نازنین گھر سے بھاگ گئی۔ اس کے قدم نے رباب کو بد کردار ثابت کر دیا۔ علی غم و غصے میں پاگل ہو گیا۔ اس نے رباب کو بے تحاشا مارنے کے بعد طلاق دے دی، اور اتنا کچھ جھیلتی رباب یہ صدمہ جھیل نہیں پائی۔ اس کا دل پھٹا اور اسی وقت اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اس کی موت نے علی کی آنکھیں کھول دیں۔ اسے رباب پر کیے ظلم، اس سے کیا وعدہ، سب کچھ یاد آنے لگا۔ وہ شدید بیمار ہو کر بستر سے جا کر لگ گیا۔ جب وہ ہسپتال میں داخل ہوا تو کسی طرح اس کے بھتیجے ولی احمد خان کو بیمار چاچا کی اطلاع ملی۔ تب سے وہ اپنے چاچا کی عیادت کو آنے لگا۔ وہ اپنے چاچا اور اس کی بیٹیوں کا خیال رکھتا تھا۔ اسی دوران اس کا دل رابیل پر آ گیا تو دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر چاچا سے رابیل کا ہاتھ مانگا، تو چاچا نے خوش ہو کر رابیل کا نکاح ولی سے طے کر دیا۔ مگر رابیل کو یہ سن کر آگ لگ گئی۔ اسے اپنے باپ سے شدید نفرت تھی، اس کے خاندان سے نفرت تھی، جنہوں نے ان کی زندگی اجیرن کر دی۔
اس نے ماں کو کبھی خوش نہیں دیکھا بلکہ زخمی وجود سے آنسو پیتے دیکھا تھا، اور اس سب سے تنگ ہو کر اس کی بڑی بہن گھر سے بھاگ گئی اور ماں اس دنیا سے چلی گئی۔ وہ اپنے باپ کو تو کچھ نہیں کہہ سکی مگر ولی کو صاف کہا، تم اپنے فیصلے سے باز آ جاؤ، کیونکہ میں کسی کو پسند کرتی ہوں اور اس کے ساتھ شادی کروں گی، میں تمہیں کبھی نہیں اپناؤں گی۔ ولی چاچا کے رویے اور چاچی اور لڑکیوں کی اذیت ناک زندگی کے بارے میں جان چکا تھا۔ رابیل کی بات پر اس نے رابیل کو کہا، تم ابھی مجھ سے نکاح کر لو، کچھ وقت میرے ساتھ رہو، اگر تمہارا دل مجھ سے نہ لگے تو تم چلی جانا، میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ ولی کو لگا تھا رابیل کو اپنی شدید محبت میں اپنا گرویدہ بنا لے گا، مگر ایسا ہرگز نہیں ہوا، بالکل نہیں ہوا۔ نہیں جانتا تھا کہ باپ اور اس کے خاندان سے نفرت نے رابیل کو سنگ دل بنا دیا تھا۔ رابیل ولیلی کی بیوی بنی اور نکاح کے بعد اس کا باپ بھی اللہ کو پیارا ہو گیا۔ تب بھائی کی وفات پر احمد خان کا دل موم ہوا، اپنی بھتیجیوں کو اس نے سینے سے لگایا۔ ولی انابیہ کو بہت پیار کرتا تھا، وہ بہت سہمی ہوئی رہتی تھی، ڈرتی تھی جانے تایا کے گھر میں کیا ہوا، مگر ولی کا پیار اور توجہ پا کر زندگی کی طرف لوٹنے لگی۔ شادی کے بعد ولی نے رابیل کو بے تحاشا محبت دی، وہ اس کے پاؤں زمین پر ٹکنے نہیں دیتا تھا۔ ولی کے گھر میں رابیل نے ملکہ والی زندگی گزاری، مگر جب امید سے ہوئی تو وہ بھڑک اٹھی۔ اسے یہ بچہ نہیں چاہیے تھا، اس نے تو ولی سے طلاق لینی تھی، اور تب ولی نے اس سے گزارش کی، مجھے میرا بچہ چاہیے، رابیل تم یہ بچہ پیدا کر لو پلیز، پھر میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ اور اس بات پر رابیل خاموش ہو گئی۔ ولی کو لگا سب کچھ ٹھیک ہو گیا، مگر بچے کی پیدائش کے 15 دن بعد رابیل نے اپنا مطالبہ دہرایا، ولی سے طلاق لے کر اس گھر سے چلی گئی، اور سارا نزلہ انابیہ پر گرا تھا۔ ولی کی بیوی بن کر بھی انابیہ کی زندگی میں کوئی فرق نہیں آیا، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ اس پر زندگی تنگ کر دی گئی۔ شادی کے کچھ دن بعد ولی بیرون ملک چلا گیا۔ وہ انابیہ کے ساتھ ایک گھر میں نہیں رہ سکتا تھا۔ اس کے جاتے ہی تائی نے انابیہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ ڈالے۔ وہ بات بات پر انابیہ کو روئی کی طرح دھنک کر رکھ دیتی، اکثر اسے فاقے کرنے پڑتے، کیونکہ تائی اسے کھانے کو کچھ نہیں دیتی تھی۔ اس کی زندگی نوکرانیوں سے بھی بدتر تھی، مگر انابیہ خوش تھی۔ وہ رباب کی بیٹی تھی، اسی کی طرح بے تحاشا حسین اور عزت دار زندگی کی تمنائی، اور اس کی ماں تو منچاہی بیوی بن کر بھی خوش نہیں رہ سکی، تو پھر وہ تو زبردستی کی بیوی تھی۔ اس لیے انابیہ نے کوئی خوش فہمی دل میں نہیں پالی۔ 2 سال گزر گئے، سب گھر والے ولی کو واپس بلانا چاہتے تھے، مگر وہ انہیں ٹال دیتا، اور اس ٹال مٹول پر تائی مزید آگ بگولا ہو کر انابیہ پر اپنا قہر برساتی۔ گھر کے باقی افراد بھی اس سے شدید نفرت کرتے تھے۔ انابیہ کی ہمت ختم ہو رہی تھی، مگر اس نے بھی قسم کھا لی اسی گھر میں اپنی سانسیں پوری کرے گی اور ثابت کرے گی وہ پاک ماں کی بیٹی ہے جو گھر بسانا جانتی تھی۔ وسیع 2 سال کا ہو گیا تھا، وہ بہت شرارتی تھا، بالکل بھی انابیہ کے قابو میں نہیں آتا تھا۔ ایک روز کھیلتے کھیلتے سیڑھیوں سے گرا، سر پر چوٹ لگ گئی، اس کو خون میں نہایا دیکھ کر انابیہ گھبرا گئی۔ گھر میں اس وقت کوئی بھی نہیں تھا۔ تب بلکتے وسیع کو بازوؤں میں لیے پہلی بار انابیہ گھر سے باہر نکلی، اور اسی وقت ولی گھر پہنچا۔ انابیہ کی گود میں زخمی وسیع کو دیکھا تو تڑپ گیا، جھپٹ کر انابیہ سے وسیع کو لیا اور غرا کر بولا، تمہیں بھی اپنی بہن کی طرح عزت راس نہیں آئی، گھر سے نکلنے کی خاطر میرے بچے کو زخمی کیا، اگر میرے بیٹے کو کچھ ہوا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔
ولی کی بات پر انابیہ برف ہو گئی۔ اتنی تکلیفیں، اتنی اذیتیں جھیلنے کے بعد بھی وہ بدکردار ٹھہری، وہ زمین پر ٹھہ گئی۔ آج اس کی برداشت بالکل ختم ہو گئی تھی، وہ مر جانا چاہتی تھی، مگر اس جیسی کو موت سے بھی گلے لگانے کو تیار نہیں تھی۔ وسیع کو قریبی کلینک لے جا کر مرہم پٹی تو کرا لی، مگر اس کے رونے میں کمی نہیں ہوئی۔ ولی نے ہر ممکن کوشش کر لی اسے چپ کرانے کی، مگر وہ روتا رہا۔ تھک ہار کر ولی گھر آیا اور گھر پہنچتے ہی وسیع باپ کی گود سے نکل کر انابیہ کو چپک گیا اور اس کے سینے سے لگ کر بالکل چپ ہو گیا۔ یعنی اسے ماں چاہیے تھی، اور اس کا انداز دیکھ کر ولی کو چپ لگ گئی۔ یہ انابیہ کی محبت تھی جو وسیع کو صرف اسی کی گود چاہیے تھی، ورنہ تو وہاں دادا دادی بھی باہیں پھیلائے کھڑے تھے، مگر بچہ اسی کو چنتا ہے جس سے اسے بے تحاشا پیار ملتا ہے۔ اور گھر میں رہ کر اس نے انابیہ کی تکلیفیں، اس کا زخمی وجود، فاقہ زدہ حالت اور وسیع سے بے پناہ محبت دیکھی تو شرمندہ ہو گیا۔ ایک رات جب انابیہ وسیع کو لے کر کمرے میں چلی گئی تو اپنے والدین پاس بیٹھ کر ولی بولا، رابیل ٹھیک کہتی تھی، بد کردار اس کی ماں یا وہ نہیں بلکہ ہماری نسل گندی ہے۔ چچا لڑکی کا حسن پانے کے لیے عزت دار بن گئے اور کوٹھے پر نہیں بکنے دیا، مگر جس عزت کی چاہ اس بد نصیب عورت نے کی تھی وہ نہیں ملی، کیونکہ ہم لوگوں نے اسے اپنایا ہی نہیں۔ اور جو کچھ بھی میاں بیوی کے درمیان تھا اس میں بچیوں کا قصور ہرگز بالکل نہیں تھا، مگر چچا جان کے ظلم و ستم کا نشانہ وہ تینوں بنی اور تھک ہار کر نازنین گھر سے بھاگ گئی۔ تو بھی بد کردار ماں ٹھہری، وہ مر گئی تو اس کا احساس ہوا، مگر فائدہ نہیں تھا۔ رابیل کو نفرت تھی، ہم سب سے وہ کہتی تھی ہم سارے مرد ایک جیسے گھٹیا ہیں، مگر میں اس کی بات نہیں سمجھا اور زبردستی اس سے شادی کی۔ یہ میری غلطی تھی، اس نے مجھے قبول نہیں کیا کیونکہ وہ ڈرتی تھی میں اس کے باپ کی طرح اوقات دکھاؤں گا، اور میں نے دکھائی۔ اس کے چھوڑ جانے پر انابیہ پر ظلم کر کے ثابت کیا میں علی خان کا سگا بھتیجا ہوں۔ جانتے ہیں بابا، میں نے رابیل کو دیکھا ہے، اس نے شادی نہیں کی، نازنین نے بھی شادی نہیں کی۔ وہ دونوں بہنیں اکیلی ہاسٹل میں رہتی ہیں اور انتظار کر رہی ہیں کب ان کی تیسری بہن بھی تھک کر بھاگتی ہے۔ انہیں یقین ہے ہم لوگ اس کی زندگی بھی اجیرن کریں گے اور کر بھی رہے ہیں۔ اب اگر انابیہ بھاگ گئی تو وہ مجرم ہوگی، ہم اپنے گریبان میں نہیں جھانکیں گے۔ ولی کی بات نے سب لوگوں کو شرمندہ کیا۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا، ان لوگوں نے انابیہ پر ظلم و ستم کے تشدد کے پہاڑ توڑے اور وہ معصوم پھر بھی چپ ہے۔ مگر کب تک؟ سب اٹھے، انابیہ سے معافی مانگنے کمرے میں گئے، اور احمد خان نے سوچ لیا ان دونوں کو بھی گھر لائیں گے اور اچھے گھرانوں میں ان لوگوں کو عزت سے بیاہیں گے۔ ان کا حق تھا خوشیوں پر، اتنا تو وہ ان کے لیے کر سکتے تھے۔ اور ولی سوچ رہا تھا جو محبت والی زندگی رابیل کو دینا چاہیے وہ انابیہ کو دینے میں کوئی حرج نہیں۔